اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم؟ کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پیارے آقا کے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، ایک ان دونوں میں سے یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، اب آپ ڈیسائیڈ کریں۔ یہ اختیار دیا گیا کہ آپ کے اپنے بیٹے یا آپ کے نواسے، کس کو رکھنا چاہیں گے؟ نبی پاک نے گویا امام حسین کو سلیکٹ کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پیارے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا اور نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگھا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا۔ ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ کیسا خاندان ہے۔ نبی پاک اتنی محبت فرماتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بار نبی پاک کاندھوں پر بٹھائے اور جا رہے ہیں، کسی نے کہا اے برخوردار کیسی تجھے سواری ملی؟ ایک صحابی کہتے ہیں کتنے خوش نصیب ہو اے حسن، تمہیں سواری کیسی ملی؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھے پہ ہے نا۔ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، حضرت امام حسین، اچھا پہلے ایک فضیلت کی بات اور سن لیں پھر وہ عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈیں، اذان دلوا دیں، کوئی اور نیک آدمی مل جائے تو ان سے گٹی دلوا دیں۔ شہد چٹا کے لوگ بچے کو چٹا دیتے ہیں یا کھجور چھوٹی سی کھلا دیتے ہیں۔ یہ تحنیک ہے اور یہ سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آج کل تو ڈاکٹر الاؤ نہیں کرتے، لیکن امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی۔ امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی۔ پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سوچئے سٹارٹ کیسا ہے کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم۔ ہمارے پاس سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں۔ اور وہ شاعر کہتے ہیں نا کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر عجب بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی تھی کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ فرشتوں نے آ کر بتائی تھی، اور ایک فرشتے نے تو آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی کہ حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ اچھا امام حسین کو خود بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، اور مولا علی کو بھی پتا ہے، کئی صحابہ کو پتا تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حضور آپ کی امت ہی شہید کرے گی۔ لیکن ایک بڑا جس کو کہنا کہ ریلیونٹ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ پوری لائف میں کہیں پر بی بی فاطمہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ اے بابا جان آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، میرا بھی لخت جگر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یہ جو امتحان آپ نے بتایا آئے گا یہ ٹل جائے۔
حسین کو شہید نہ کیا جائے، اس کو اتنا ستایا نہ جائے۔ کبھی مولا علی نے دعا کے لیے نبی پاک سے عرض کیا ہو کہ حضور سارا مدینہ آپ سے دعا کرواتا ہے، اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے آپ اپنے نواسے کے لیے بھی دعا کر دینا۔ کسی نے دعا نہیں کروائی۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور یہی سمجھنا ضروری ہے۔ ایوری بڈی نوز اباؤٹ دا انسیڈنٹ آف کربلا، سب کو معلوم تھا کہ کربلا میں ہونا ہے، کچھ شہید ہونا ہے امام حسین نے، مگر کسی نے دعا نہیں کروائی یا خود کی اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا ایوری بڈی از پریپیئر فار دیٹ ایگزامینیشن۔ یہ سب تیار تھے اس امتحان کے لیے، یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے شہید ہونے کے لیے۔ یہ ہے نبی پاک کا گھرانہ۔ کہتے نا شاعر، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ آج میں اپنے بیان میں صرف آپ کو واقعہ کربلا یا اس کربلا کے جو حقائق ہے وہ نہیں بتانے آیا۔ یہ تو کئی بار ہم نے سنے ہیں کہ کیسے لڑائی شروع ہوئی، تو کب پانی بند ہوا، تو پہلا وار کس نے کیا، تو پہلا شہید کون ہوا۔ یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر فرق کیا پڑتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ ہم امپلیمنٹیشن کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کی زندگی میں 40 بار عاشورہ آیا ہوگا، کسی کی زندگی میں 30 بار آیا، کسی کی زندگی میں 50 بار عاشورہ آیا۔ عاشورے کا دن اتنی بار آیا، فرق کیا آیا تمہاری زندگی میں؟ تم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا، کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان، یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ پہلا میسج یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے، اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں، بس یار بہت پریشان، سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں، پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے، بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بس یار پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا۔ جس کو دیکھو کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن میں رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، کئی بار سنی ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا، اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ، اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں، لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آ چکی، آگے بھی آئیں گی، لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو کربلا کا میدان، کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے۔ آج سے نیت کریں کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔